बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि मैं निजी मसरूफियात की वजह से मुल्क पाकिस्तान से बाहर हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से और आपकी दुआओं के सदक़े खैरियत से पहुँच भी गया हूँ और इंशाअल्लाह अगस्त के महीने में 17 तारीख को वापस भी आ जाऊँगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं मसरूफियात थी लेकिन बनाने की सिर्फ वजह यह है कि क्योंकि मुझ पर ज़िम्मेदारी भी है। मैं एक यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरी तंजीम के तमाम सीनियर लोग अपनी ड्यूटीज़ वहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। हमारा यूनियन ऑफिस भी खुला हुआ है और वहाँ पे लोग आ भी रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक मामला जो सुनने को और देखने को मिला वो सैनिटेशन मुलाजमीन और सैनिटेशन के अंदर जो भर्तियाँ आई थी तकरीबन 950 के करीब, जिसमें खाकरोब की और लोडर्स की भर्तियाँ थी। मुझे बड़ा दुख हुआ जिस वक्त ये लिस्टें जारी की गई। मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं कि कत्तन भर्ती के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर किसी का बच्चा भर्ती हो रहा है, किसी गरीब का बच्चा भर्ती हो रहा है तो उससे हमें इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मुझे इख्तलाफ उन लोगों से है जो अपने ज़ाती मफाद के लिए, जिनके 6-6 बच्चे CDA में भर्ती हैं, ख़ानदान भर्ती हैं, लेकिन आज वो इसी एहतजाज के चक्कर में लगे हुए जी कि हमारा जो आखिरी कोई रह गया वो भी भर्ती हो जाए। और दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, यही वो टोला है, यही वो करप्ट माफिया है जिसके ख़िलाफ़ इज़्ज़त कमाल पाशा ने इलेक्शन लड़ा। और मैं आपको बोलता रहा, समझाता रहा। मैंने आपको बरमला ये बातें कहीं कि इस टोले का साथ देने का मकसद अपने हकूक़ की तबाही करना है। आज CDA का मज़दूर कभी ठंडे दिमाग से वो जो मफाद परस्त और वेस्टकोट टोला है उसको छोड़ के वो चंद मुट्ठी भर हैं, लेकिन ओवरऑल जो हज़ारों की तादाद में गरीब मजदूर है, मैं उससे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस रिटायर्ड ब्रिगेड और करप्ट माफिया और कब्ज़ा माफिया और CDA के अंदर करप्शन का जो नासूर है चौधरी यासीन और इसका टोला, आप ये देखें कि जब से ये मुसल्लत हुआ है अल्लाह का अजाब मुलाजमीन के ऊपर है। आप देखें, आपके प्लॉट्स अपने दामाद के ज़रिए इसने स्टे लिया, उनको डिले करवाया और अब कहता है कि मैं प्लॉट्स करवाना चाहता हूँ। कितने मजदूर रिटायर होके चले गए, नहीं मिले। फिर आप ये देखें कि इसके अलावा आपकी प्रमोशंस, इसके जितने अवारी हैं वो आउट ऑफ वे टर्न जाके अपनी प्रमोशंस के चक्कर में लगे हुए हैं, लोगों से पैसे बटोर रहे हैं। अभी आपने पीछे देखा कि मैंने G11 के अंदर जो चंद फॉरमैन हमने इकट्ठे किए और हमने ऑपरेटर्स इकट्ठे किए, उनकी लाइन ऑफ प्रमोशन और उनके प्रमोशन के केसेस को भी ये चौधरी यासीन और इसका टोला अपनी ज़ाती मफाद परस्ती के पीछे उसको ख़राब कर रहे थे और सीनियर लोगों के नाम निकाल के जूनियर लोगों के डाल के उनको उनसे पैसे लेके प्रमोट करवाने की कोशिश की जा रही थी। अब जो भर्ती का मामला है, इस भर्ती के मामले में इसके जो सैनिटेशन के टाउट हैं, आज मुझे हैरानी हुई कि 6,500 का CBA, 200 भी नहीं, 100 भी नहीं, चंद बंदे इकट्ठे करके ये वहाँ पे डुगडुगी बजा रहा था और वहाँ पे ये चैंपियन बन रहा था। और सलाम पेश करता हूँ उस मज़दूर को और बाकी लोगों को। वैसे तो लोगों में हिम्मत नहीं पड़ती अपनी क़यादत या CDA के अंदर जो लीडर है, हम तो लीडर नहीं हैं, हम तो वर्कर के खादम हैं। मैं तो अपने वालिद साहब की तरह मज़दूर का केयर टेकर हूँ, उसका चौकीदार हूँ, मैं कोई लीडर तो हूँ नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ का सवाल करना चाहता हूँ कि जो लोग सामने खड़े हो के इस मदारी की, इस टोले की, इस नौसरबाज की बात सुन रहे थे, क्या इसको शर्म नहीं आती? क्या इसको एहसास नहीं होता कि तुम CBA थे? वैसे तो तुम्हारे मालशी और पालशिए सुबह से शाम तक मीडिया पे बैठ के झूठ बोल रहे होते हैं कि चौधरी ने ये कर दिया, आ गया चौधरी और छा गया, ये छा गया चौधरी। अगर मजदूरों के बच्चों के भर्ती या कोटे इग्नोर हुए हैं या लोगों को अकोमोडेट नहीं किया गया तो इससे सवाल किया जाए कि ये सत्तू पी के सो रहा था। अब ये एहतजाज सिर्फ इसलिए कर रहा है चौधरी यासीन के जिससे इसने पैसे पकड़े हुए थे, जिन जिन लोगों से इसने पैसे लिए हुए थे कि तुम्हारे बच्चे मैं पैसों के एवज हरामखोरी करके भर्ती करवाऊंगा, अब इसको वो पैसे वापस करने पड़े, इसलिए एहतजाज कर रहा है और इसका मकसद कोई भी नहीं है। अगर आप कहो कि इसको आपके बच्चों का दर्द है,
ملازمین کے بچوں کا درد ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ سی ڈی اے کے مزدور کا بچہ بھرتی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی بیوقوفی نہیں ہوگی۔ اس کو اگر درد ہوتا تو یہ سی ڈی اے اسپتال کی بھرتی میں اپنا بچہ بھرتی کرواتا، یہ آپ کا بچہ بھرتی کرواتا، یہ مزدور کا بچہ بھرتی کرواتا۔ لیکن اس نے وہ آگ کیا ہوا جس کو اخبار میں اس نے کہا کہ یہ میرا پتر نہیں ہے، اس کو ہی اس نے بھرتی کروا لیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے جن کی بھرتیاں ہوئی ہیں یا جن لوگوں کو ملازمت ملی ہے، ہمارا تو ان سے جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ ہم تو چیئرمین سی ڈی اے، بورڈ ممبران اور جو سینیٹیشن کا عملہ ہے، میں تو صرف ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سی ڈی اے کے ملازمین جو اس ادارے کو عرصہ دراز سے چلا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، سینیٹیشن کا جو وہ ملازم جس نے 30 سال 32 سال اس ادارے کو دیے، اگر وہ اس ادارے سے ریٹائر ہو کے چلا گیا یا ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، اس کا ایک بچہ تو آپ کو بھرتی کرنا چاہیے تھا۔ 950 کی بھرتی ہے۔ چودھری یاسین خود کلیم کر رہا ہے کہ 260 کی لسٹ میں نے دی، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یونینز لسٹیں دیتی ہیں، یونینز کے کوٹے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی اپروچ کی اور ہم نے بھی کوشش کی کہ ملازمین کے بچے، وہ ملازم جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، اگر ان کے بچے نہیں ہیں تو وہ ادارے کے اندر آ جائیں گے تو کل ایک تسلسل بن جائے گا، لیکن ان کو نہیں اکوموڈیٹ کیا گیا۔ لہٰذا اس کے اوپر سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ انشاءاللہ تعالی اپنا لائے عمل بھی بنا رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، اور ہم چیئرمین تمام انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اس کے اوپر آپ ایکشن لیں، اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ ڈی جی سینیٹیشن سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں اور اس کو ری اسکیجول کیا جائے، اور کم از کم ملازمین جو سی ڈی اے کے ملازمین ہیں ان کے بچوں کی بھرتی کے کوٹوں کو کنسیڈر کیا جائے اور ایک ایک بچہ ان کا سی ڈی اے کے اندر بھرتی کیا جائے۔ باقی جہاں تک بات ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ جو موجودہ سی بی اے ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے آپ کو بولا ہے جیسے پہلے بھی عذاب ہے۔ آپ کے پلاٹس تباہ ہیں، آپ کی بھرتیاں تباہ ہیں، آپ کی پروموشنیں تباہ ہیں، آپ کی ہاؤس بلڈنگ تباہ ہیں، آپ کے اوور ٹائمز تباہ ہیں، ادارہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے، لوکل باڈیز کا بل لانے والا یہ مداری ہے۔ آپ صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ ٹوٹل ڈگڈگی ہے۔ اگر سوال کیا جائے 3 چیزوں پہ یہ الیکشن جیت کے آیا تھا، اور وہ بھی دھاندلی کر کے، اور این آئی آر سی کی چھتری کے نیچے یہ چھپا ہوا ہے، اور وہ بھی فیصلہ جلد کھلنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اس نے کہا تھا کہ میں پلاٹس دوں گا، بھرتی کرواؤں گا، پروموشنیں کرواؤں گا۔ پلاٹس اپنے داماد کے ذریعے سٹے لے کے تباہ کروا دیے، بھرتی کے چکر میں اپنا بیٹا کروا لیا، اور آج آپ دیکھیں کہ سینیٹیشن میں بھرتی آئی، اس کے اندر یہ ٹوٹلی ناکام ہو گیا۔ میں اس کے سوشل میڈیا اور اس کے دوستوں اور اس کے حواریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا خوف خدا نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ریٹائرڈ ٹولہ جو نہ چلنے کے قابل ہے، نہ پھرنے کے قابل ہے، نہ ایکٹیویٹی کرنے کے قابل ہے، یہ کیا کر رہا ہے اس ادارے کے ساتھ؟ اس ادارے کے اندر لوٹ مار کا نظام ایک برپا کیا ہوا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ ہم نے ہوم سویٹ ہوم جو چندہ آپ کا کٹ رہا تھا اس کے حوالے سے میں نے ایف آئی اے، نیب اور چیئرمین اور ممبرز کو لیٹر لکھ دی ہیں، اور ہم اس کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، اور میں جو ہی واپس آؤں گا تو یہ خاموشی نہیں رہے گی، اس کے اوپر ایک بھرپور قسم کا میرا نیکسٹ لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اب ہم نیکسٹ یونین فنڈ کی آڈٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں یونین فنڈ کی آڈٹ کا بھی بتایا جائے۔ تو دوستو، بھائیوں اور پاشا گروپ کے جیالوں اور میرے مشکل وقت کے ساتھیوں اور سی ڈی اے کے غیور مزدوروں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سی ڈی اے کے اندر اگر آپ کو اپنے حقوق چاہیے تو وہ پہلے فرد کمال پاشا صاحب نے دلوائے، اور یہ اس کا بیٹا جو پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ کی صحیح حقیقی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والے وقت میں خدا را اس انگوٹھا چھاپ ریٹائرڈ ٹولے سے اور کرپٹ مافیا سے جان چھڑاؤ۔ یہ صرف اور صرف ڈرامے بازی، آپ کو آگے رکھ کے یہ اپنے کام کرواتے ہیں، آپ کو آگے رکھ کے یہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، آپ کو آگے رکھ کے یہ اپنی اولادیں پروان چڑھاتے ہیں، آپ کے حقوق بیچ کے یہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ ان کو آپ کے مستقبل سے کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک ہی آواز ہے، ایک ہی آواز ہے، وہ سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں جب اگلے مہینے واپس آ جاؤں گا تو پھر بھرپور طریقے سے جس طرح میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا میں کرتا رہوں گا، اپنے والد کے مشن کو زندہ و تابندہ رکھوں گا، اور پاشا انشاءاللہ تعالی اسی رنگ و روپ میں آپ کو نظر آئے گا دوبارہ جس رنگ و روپ میں میں شروع ہوں پچھلے کئی سالوں سے، اور یہ مشن جاری رہے گا۔
اور انشاءاللہ وہ جھنڈے ہم گاڑیں گے جب صرف غریب کا بچہ بھرتی ہوگا. وہ جھنڈے ہم گاڑیں گے آفر لیٹر پلاٹوں کے آپ کے ہاتھ پہ دیے جائیں گے. وہ جھنڈے ہم گاڑیں گے کہ جب آپ کے بچے کے لیے عزت کمال پاشا ایک فورن لیول کی یونیورسٹی بنائے گا. وہ جھنڈے ہم گاڑیں گے جس دن ہم آپ کے لیے کمیونٹی ہالز آپ کے بچوں کی شادیوں کے لیے فنکشنز کے لیے بنائیں گے. وہ جھنڈے ہم گاڑیں گے کہ جب ہماری یونین کو پورے اسلام آباد میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. چودھری یاسین کی طرح نہیں کہ کبھی ادھر قبضہ مافیا، کبھی ادھر کیس کھل رہا ہے، کبھی ادھر بچہ پکڑا جا رہا ہے، کبھی ادھر کرپشن کھل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور انشاءاللہ عنقریب آپ سے ملاقات ہوگی اور یہ مشن جاری و ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. اللہ حافظ.